کوئی شخص اگر یہ توقع رکھتا ہے نا کہ امت میں کسی قسم کا کوئی عقیدے کا یا فقہی مسائل میں اختلاف نہ رہے تو یہ انہونی بات ہے، ایک ایسی موہوم تمنا جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں دیکھتے ہیں عقیدوں کا اختلاف۔ حضرت عمر ابن عمر کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی نہیں سنتے، دونوں قرآن و حدیث سے استدلال کر رہے ہیں۔ فقہ کے مسائل میں آپ صرف ترمذی شریف ہی دیکھ لینا، حدیث لکھنے کے بعد وہ کہیں گے کہ بعض اصحاب نبی کا یہ مسلک ہے، بعض اصحاب نبی یہ کہتے ہیں۔ تو اس اختلاف کے بارے میں پریشان ہونا بالکل نادانوں والی بات ہے۔ اللہ نے علمی سطح لوگوں کی مختلف رکھی ہے، مزاج الگ الگ، کوئی شدت پسند ہے، کوئی آسانی چاہتا، اور معلومات کے ذرائع بھی مختلف ہیں۔ کسی کو کوئی بات پہنچی اللہ کے رسول علیہ السلام کی، کسی کو نہیں پہنچی۔ جن کو پہنچی ان کو بھی کسی کو اطمینان ہوا کہ یہ روایت صحیح ہے، دوسرے نے سمجھا نہیں، اس کے بیان کرنے والے جو ناقابل اعتماد ہیں۔ تو اختلاف بالکل فطری بات ہے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے ایک درخت ہے نا، بہت بڑا تناور، اس کی کوئی شاخیں مشرق کی طرف چلی جاتی ہیں کہ مغرب کی طرف، تو اس اختلاف سے چیخنے کی ضرورت نہیں کہ وہ مشرق کو کیوں چلی گئی، وہ مغرب کو کیوں چلی گئی۔ یہ ایک بالکل نیچرل بات تھی کہ جن لوگوں نے دین سنا، ان کی سطح ان کی مختلف تھی، سمجھنے میں اختلاف ہو گئے۔ جب تک جڑ ایک ہے نا، اور اس جڑ سے وہ ٹہنیاں جڑی ہوئی ہیں، اس وقت تک وہ ایک ہیں، واحد ہیں، کوئی بات نہیں ان میں۔ اگر اختلاف ہو بھی جائے، شاخیں جدھر کو مرضی چلی جائیں، جڑ ایک ہونی چاہیے۔ اب جڑ جو دین کی ہے نا، جس پر الحمدللہ مشرق سے مغرب تک مسلمان سب کے سب متفق ہیں، دل بمحبوب حجازی بستہ ہیں، دین جہت با یک دیگر پیوستہ ہے۔ ہم ہزار اختلاف کے بعد نسلیں الگ ہیں، زبانیں الگ الگ ہیں، علاقے جدے ہیں، خاندان جدے ہیں، مذہبی مسلک بھی جدے ہیں، مگر سب کا دل جو ہے نا محبوب حجازی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا ہوا۔ امت کا ایک فرد بھی نہیں جو حضور کی شخصیت کے بارے میں اختلاف کرے، وہ شیعہ ہے، وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث، سب مانتے ہیں کہ اللہ کے پاک رسول سچے تھے، وہ جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے برحق ہے، اور وہ آخری ہادی ہیں، ان کے بعد اب کسی ہادی کی ضرورت نہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا دل بمحبوب حجازی بستہ، ہم سب نے محبوب حجازی کے ساتھ دل لگایا ہوا ہے، ذین جہت با یک دیگر پیوست، اس شے نے ہم ایک کیا ہوا ہے۔ یہ جڑ ہے جس کی وجہ سے ایک ہیں ہم، شاخیں ٹھیک ہے، کوئی ادھر کو چلی گئی، کوئی ادھر کی، وہ بھی بدنیتی سے نہیں۔ یقین جانیں میں نے ساری عمر کے لوگوں کی کتابیں نکالی، اصل کتابیں جناب عربی زبان میں، کہ یہ اسلام میں کیوں اتنے گروہ بنے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے ان میں متقی ہیں، ولی ہیں، تہجد گزار ہیں، نیک لوگ ہیں، کوئی لالچ نہیں ان کو دنیا کا، مگر کیا کرے، سب کے پاس حدیثیں ہیں، روایتیں ہیں۔ اب جھگڑا یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام ہم میں موجود ہوتے، ہم آپ سے پوچھ لیتے، پھر انکار کوئی کرتا، کافر ہو جاتا۔ اب ہمارے اور نبی علیہ السلام کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، کچھ کہہ دیتے ہیں علماء کی یہ راوی ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ کذاب اور جھوٹا۔ تو جن کو اعتماد ہو جاتا کہ یہ روایت صحیح ہے، وہ اس پر عمل کرتے ہیں، یہ سمجھ کر کے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ ان کی اس نیت کا انہیں اجر دے گا۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں یار یہ روایت مستند نہیں، ثابت نہیں ہوتی، نبی علیہ السلام کی بات رد نہیں کر رہا ہے، راویوں پر اعتماد نہیں کر رہا ہے کہ یہ بیان کرنے والے جو ہے نا یہ قابل اعتماد نہیں ہیں، علم والے لوگ ان سے واقف ہیں۔ میں خود اہل حدیث علماء جو اس دور میں ان کی بات کرتا ہوں کہ علامہ ناصر الدین البانی کہتے ہیں اللہ ان پر رحمت کرے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور ہمارے حافظ علی زئی صاحب کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے، کسی کو وہ صحیح کہتے ہیں، دوسرا ضعیف کہتا۔ تو یہ علم کا اختلاف جو ہے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس کو روک دینا بہت ظلم ہے، مگر تفریقم بین المومن اتنا جرم ہے، مسلمانوں کو ٹکڑے کرنا، اس اختلاف کی وجہ سے الگ الگ گروہ بنانے، مسجدیں الگ ہیں، نماز نہیں دوسروں کے ساتھ پڑھنا، کہ آپ دیکھتے ہیں سورہ توبہ میں مسجد بنائی لوگوں نے، اور نبی علیہ السلام سے کہا کہ حضور آپ اس کا افتتاح کر دیں۔ تو اللہ نے اس جرم کی وجہ سے کہ یہ تفریقم بین المومن، مسلمانوں کو ٹکڑے کرنے کے لیے یہ مسجد نہیں جلا دیا گیا اس کو۔ آپ نے کہا میں مدینہ میں بعد میں داخل ہوں گا، کچھ تبوک سے واپس آ رہا ہے، پہلے جا کر اس مسجد کو ویران کرو۔ اور اب کوئی آدمی جانتا بھی نہیں کہ وہ مسجد ضرار قباء کے پاس کہاں بنی تھی، نشان مٹا دیا کہ مسجد نہیں، یہ بے ایمانوں کا اڈا کہ مسلمانوں کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تفریق بین المومن جرم ہے، اختلاف کوئی جرم نہیں، نہ کو روک سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے چلا آ رہا، قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر میں اختلاف ہوا،
فقہی مسائل میں ان کے فتوے الگ الگ ہوئے، سب کتابوں میں موجود ہیں۔ نہیں، ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے، سب کی نیتیں ٹھیک تھیں۔ ہم ترجیح دے سکتے ہیں کہ میرے علم کی حد تک یہ بات زیادہ وزنی، آپ اس کو اختیار کریں، مگر کسی کو اسلام سے خارج کرنے، جب جڑ سے جڑا ہوا نا، جڑیں تین ہے، سب سے بڑی جڑ تو خود رسول اللہ۔ اگر ایک شخص آپ کو نبی مانتا ہے آخری، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، گمراہ کہہ سکتے ہیں، اس کی بات غلط کہہ سکتے ہیں، جاہلیت کی بات ہو سکتی ہے، مگر جب تک وہ یہ سرحد پار نہیں کرتا کہ میں نہیں حضور کو نبی مانتا، کافر نہیں کہہ سکتے۔ آپ شکر ادا کریں کہ مشرق مغرب حضور کے پروانوں سے بھرا ہوا، کجا وہ نامراد جو آپ کی توہین کرتے خاکے چھاپتے ہیں، کہاں وہ ملعون ہے، اور کہاں وہ ہیں شیعہ سنی بریلوی دیوبندی جو آپ کے نام پر جانے دے رہے ہیں۔ یہ کیوں کافر ہیں؟ کس وجہ سے حضور کو ماننے سے انکار کیا؟ نبی علیہ السلام سے لوگوں کو جو کچھ پہنچا ہے وہ پہنچانے والوں نے ہی مختلف انداز سے بتایا۔ جو پڑھتے نہیں نا، وہ اپنی جگہ مطمئن کنویں کی میڈک کہ ہمارے پاس ہی دین ہے، وہ پڑھیں تو پتہ چلے کہ دوسروں نے بھی باقاعدہ حدیثیں لکھی ہیں، بڑے بڑے ان کے عالم ہیں، تہجد گزار ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، کافر نہیں مرنا چاہتے، کریں کیا؟ جو مواد ملا وہ مختلف ہے، نبی علیہ السلام سے جو کوئی ملا اس کو ماننے میں سمجھنے میں لوگوں کا اختلاف ہو گیا، تو گھبرانے کی بات نہیں۔ جڑیں تین ہیں دین کی، عقیدے بہت ہم نے بنا لیے، تین عقیدے جو ہے نا امہات العقائد، بس اسلام اس پر کھڑا، اللہ کو مانے کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا اور اس کو چلا رہا، وہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، یہ ایمان باللہ۔ اور دوسرا مانے کہ اس نے پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ٹانگ ٹوئیاں مارتے رہیں، شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رسولوں اور نبیوں کا ایک سلسلہ قائم کیا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ ان باتوں میں راضی ہے، یہ نبوت ایمان برسالت۔ اور تیسرا ہے کہ یہ دنیا یوں ہی نہیں چلتی رہے گی یا یوں ہی ختم نہیں ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا جب اللہ کی عدالت منعقد ہوگی، سب اس کے حضور پیش ہوں گے، زندگی بھر کی کمائی کا بدلہ انہیں ملے گا، اچھا یا برا، یہ ایمان بالآخرت۔ تین ہی عقیدے ہیں، جب تک کوئی شخص ان کا انکار نہیں کرتا وہ اسلام سے نہیں نکلتا، گمراہ ہو سکتا، غلط ہو سکتا، اس کی باتیں ہم اپنے علم سے جھوٹی کہہ سکتے ہیں، مگر وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو مان رہا، رسول کو مان رہا، آخرت کو مان رہا، یہ اصول دین ہے، چڑھیں ہیں، باقی شاخیں ہیں، شاخیں مشرق کو چلی جائیں مغرب کی، وہ علماء کا اپنا اپنا ذہن ہے، اختلاف ہے، ایک ہی بات کو سمجھنے میں کوئی کہتا ہے اس آیت کا یہ معنی، کوئی فرق اس میں خرابی نہیں، وہ ایمانداری سے سمجھیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے وکیل ہیں، اور انہوں نے اشعریوں کی طرف سے معتزلہ کا رد کیا، ان سے بڑھ کر کسی نے مناظرہ نہیں کیا اپنی تفسیر مفاتیح الغیب میں، مگر وہ بھی وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، جب اس آیت پر آیا انہوں نے کہا یار امت کے جتنے بھی یہ گروہ ہیں نا، وہ معتزلہ یا ہمارے اشعری ہیں، سب جنت کے امیدوار ہیں، اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور اللہ نے انہیں عذاب دینے کا کیا کرنا، اور خود وکالت کی کہ معتزلہ کا ذہن، اب عقیدے میں اصل جھگڑا جو ہے نا معتزلہ اشعریوں کا، باقی جو ہے نا جتنے مرضی نام رکھ لیں، عقیدے میں بحث اعتزال کی اور اشعریت کی ہے، اشعری اہل سنت کے امام ہیں اور معتزلہ ان کے مقابل ہیں۔ تو امام راضی خود کہتے ہیں نکتے کی بات کہ یار اللہ تعالیٰ ایسا ہے غیر محدود اور لامتناہی کہ اس کا بیان کرنے کے لیے لوگوں کے پاس الفاظ نہیں، اس لیے معتزلہ بیان کرنے پر آئے، انہوں نے اللہ کے عدل اور اس کے انصاف کو دیکھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ بندوں سے گناہ کرائے اور بعد میں نے دوزخ میں بھیج کرے، یہ جبر بالکل غلط ہے۔ یہ سنی جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کراتا ہے سب کچھ، یہ بالکل غلط بات ہے، اس طرح تو اللہ عدل اور رحیم ہی نہیں رہتا۔ تو وہ کہتے ہیں ان کی نظر، خود امام راضی کہہ رہے ہیں کہ معتزلہ کی نظر یار خدا کے عدل پر، وہ عدل کو دیکھتے ہیں، اس لیے ان باتوں کو رد کرتے ہیں، تقدیر وغیرہ کو قدریہ ہو گیا۔ ہم سنی لوگ جو ہماری نظر اس کی سلطنت اور اقتدار پر ہے کہ اس کی حکومت ہے، اس کی بادشاہی میں اس کی مرضی کے خلاف کام کیسے ہو سکتا ہے، وہ بس ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چاہتا ہوتا ہم اس کی سلطنت کا بیان کرتے، عدل کا انکار نہیں کرتے، ہمارے ذہنوں پر غلبہ اس کی حکومت کا کہ وہ بادشاہ ہے، اس وہ بے بادشاہ ہے کہ کسی ملک میں جو چاہے ہوتا رہے، نہیں باخبر بھی ہے، روکنا چاہے روک بھی سکتا، اس کے اذن سے ہوتا جو کچھ ہوتا ہے، راضی نہیں گناہ میں، مگر اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی سلطنت کا بیان کرتے ہیں۔ معتزلہ عدل کا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یار غلط کام کرائے تو پھر وہ عادل تو نہ ہوا، تو خود بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں گروہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور آیت پیش کرتے ہیں ربک الغنی ذو الرحمۃ، تیرا رب غنی ہے، انہیں اسے عذاب دے کر کیا فائدہ ہوگا، وہ سب پر رحمت کرے گا۔ اور اسی طرح آپ مسلک جو ہیں یہ فقہی، اس میں دیکھ لیں متشدد لوگ جو جی چاہے کہتے رہے، ہمارے ہاں بھی کئی لوگ کہتے ہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ اب امام ترمذی خود لکھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا گروہ ہے متشددین کا
جو کہتا ہے ورنہ فاتحہ پڑھنے والے پڑھتے رہے ہیں، نہ پڑھنے والے پڑھتے رہیں، یہ فتویٰ نہیں کسی نے دیا تھا کہ نماز نہیں، نماز سب کہتے تھے درست ہے، یہ تھا کوئی کہتے تھے پڑھ لینا بہتر ہے۔ متشددین کے ایک گروہ کا ذکر کیا، چھوٹا سا ٹولہ جو کہتا ہے نماز نہیں۔ اب نبی علیہ السلام سے جو کچھ ہمیں ملا اور صحابہ کرام، میں نے بڑے بڑے حدیث علماء کی کتاب میں دیکھی بندیوں کی، جب فاتحہ پر لکھتے ہیں تو شروع میں لکھتے ہیں مقدمہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام 3 طرح کے تھے۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھتے تھے ہر حال میں، بے شک امام جہری نماز پڑھائے یا آہستہ پڑھے۔ ان میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے، آپ نے خود کہا کہ بے شک میں جہر سے پڑھوں، میرے پیچھے پڑھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذہن کے تھے، نہ ان کے منہ میں آگ پڑے گی، بکواس کرتا جو کہتا فاتحہ پڑھنے والے کے منہ میں پتھر پڑے، جھوٹ بول۔ اور جو نہیں پڑھتے تھے ان میں کاتب وحی ہیں، حضرت زید بن ثابت ان کا منصب تھا، قرآن وہ لکھتے تھے، ان کا امام مسلم لکھتے ہیں کہ وہ کسی نماز میں پیچھے قرآن نہیں پڑھتے۔ حضرت زید اتنے بڑے آدمی، اور زیادہ تعداد وہ تھی جو جہری نمازوں میں خاموش رہتے تھے، سری نمازوں میں فاتحہ بھی پڑھتے تھے، اپنی اپنی صورت بھی پڑھتے تھے۔ جب تک اب یہ تینوں میں سے کس کو کہو گے کہ اس کی نماز نہیں؟ کون ظالم ہے جو کہے گا رسول خدا کے صحابہ جو بے نماز مرے؟ آدمی کو حد کے اندر رہنا چاہیے۔ آپ کہہ دیں کہ میرے خیال میں یہ مسئلہ زیادہ بہتر ہے، بسم اللہ، مگر یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں؟ یہ فتویٰ دے کر آپ کن کی داڑیاں نوچ رہے ہیں؟ کتنے عظیم و شان امت کے بزرگ ہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں۔ تو فقہی مسائل میں بھی میں نے ایک شخصیت کو دیکھا اور میں یہی عمل کرتا ہوں، میرا جو کچھ چاہتا بگاڑتا پھرے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ اتنے بڑے امام ہیں، محدثین ان کے شاگرد ہیں، ان کا امام لکھتے ہیں بر التمہید میں کہ وہ کسی نماز میں رفع یدین کرتے تھے، کسی میں نہیں کرتے تھے، دونوں عمل سنت۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فعلوا مرۃ وترکوا مرۃ، کبھی حضور یہ کام کرتے تھے کبھی چھوڑ دیتے، سنت غیر مقلہ تھی۔ نہ یہ ہے کہ چھوڑا ہی نہیں اور نہ یہ ہے کہ بعد میں بند کر دیا تھا، یہ بند کرنے والے بھی جھوٹے ہیں۔ ہمارے اس ملک میں بڑے صغیر میں کوئی اتنا محقق اور اچھا عالم نہیں پیدا ہوا، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، حنفی ہونے کے باوجود انہوں نے شرح بکایا کا حاشیہ لکھا، عمدۃ الحیاء ہدایہ پر لکھا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی معطا جو تھی اس پر پورا حاشیہ تاریخ الموجد پورے انصاف سے انہوں نے لکھا کہ یار رفع یدین کرنا نہ کرنے سے زیادہ وزنی ہے، اس کی حدیثیں زیادہ ہیں، صحیح ہیں۔ ہمارے پاس ابن مسعود رضی کی ایک روایت ہے، وہ بھی حسن ہے، کچھ کہتے ہیں ضعیف ہے، مگر بعض صحابہ کرام نہیں کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی لکھتے ہیں جو نسخ کا قول کہتے ہیں کہ یہ بند ہو گیا تھا، ان سے زیادہ جھوٹا کوئی نہیں۔ کوئی حرف نہیں دنیا میں کہ حضور نے کہہ دیا ہو کہ میں نے یہ چھوڑ دیا، چھوڑا کوئی نہیں۔ اہل حدیث اس پر آ جائیں کہ جو نہیں کرتا اس کی بھی نماز ٹھیک ہے، اور جو کرتے ہیں نہیں کرتے وہ کبھی کر بھی لیا کہ میں نے سفیان ابن عیینہ کا حوالہ دیا کہ اتنا بڑا امام جو تھا نا، محدثین کا استاد، کسی نماز میں کر لیتا تھا کہ بھائی کینہ دل سے نکالو، حضور کی سنتیں سب پر عمل کرو۔ تو فقہی مسائل میں اختلاف بھی کوئی شک نہیں۔ اور جو قاری صاحب نے قرآن مجید پڑھا، آپ دیکھ لیں زیادہ ہم نے جو بیت سنا جس سے کفار فائدہ اٹھاتے ہیں، اب بھی وہ بڑکا رہے ہیں ساتھ کو شیعہ سنی، باقی اختلاف جو ہے نا یہ بہت کم درجے کے ہیں۔ یہ آگ اگر لگ جائے نا مسلمان ممالک تباہ ہو جائے گا، بم پھٹ جائے گا، کفار کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ اپنے چیلے چانٹوں کو اچھالتے ہیں کہ تم صحابہ کرام کی مدح کرو، وہ ان کو گالیاں دیں، مسلمان برباد ہو جائیں۔ اب آپ یقین سے سمجھ لیں کہ جب علماء کے سامنے یہ بات آئی کہ خوارج جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فوج سے نکل گئے تھے 12,000 آدمی، اور ان کے ساتھ آپ نے جنگ لڑی، جنگ نہروان، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دین سے نکلے، لفظ دین کا، بہت صحابہ سے یہ روایت کہ وہ دین سے نکلیں گے، مگر علماء نے کہا دین سے تو نہیں نکلے، کسی نے ان کے کافر ان کا فتویٰ نہیں دیا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اگر وہ حضرت علی کو، حضرت عثمان کو صحابی ہونے کی وجہ سے گالی دیتے کہ یہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں، انہوں نے کیوں حضور کا ساتھ دیا تھا، کافر ہو جاتے۔ اور اگر کہا یار صحابیت اپنی جگہ ہے، اس وقت ٹھیک تھے، بعد میں ان کی یہ حرکتیں جو قابل اعتراض ہیں، پھر کافر نہیں ہوئے۔ ان کی باتیں غلط ہیں یہ صحیح، انہوں نے صحابیت پر اعتراض نہیں کیا کہ حضور کا ساتھ کیوں دیا تھا، انہوں نے ان کے بعد کے اعمال کو تنقید کے قابل سمجھا۔ یہ آپ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ان کی طرف سے دفاع کیا کہ ہم خارجیوں کے روایتیں کیوں صحیح بخاری میں پڑھتے، ان سے حدیثیں نہیں ہیں، وہ کافر کیوں نہیں ہوئے؟ اسی لیے کہ وہ صحابی مان کر کہتے ہیں نا کہ صحابی اور ہم حضور کے صحابی کو گالی دیں گے، وہ اگر نامراد یہ سمجھتا کہ یہ صحابی نہیں یا بعد میں بدل گیا تھا، اس کی بات غلط ہے، رد کرے علم سے، مگر اس نے صحابی کو گالی نہیں دی۔ ورنہ میں دکھا دوں گا صحیح بخاری سے کہ عبداللہ بن ابی کو صحابی کہا گیا، وہ لغت کے لحاظ سے صحابی ہے، رسول اللہ کے ساتھ رہتا تھا، صحابی ہے، مگر وہ مومن صحابی نہیں۔
اندر سے نہیں تھا، ہم سارے لعنت بھیجتے ابن عبداللہ بن ابی پر. تو تحقیق کی بات اور ہے، اصول کی بات. اصولی بات یہی ہے، شیعہ کی کتابیں پڑھے، ان سے کہا صحابی رسول السلام کے لاگ، صحابی رسول کو کیوں ہم گالی دیں گے؟ مگر سوال ایک شخصیت کا کہ یہ صحابی کے معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. یہ میں باتیں آپ کے سامنے ذرا کھلے دل سے کر رہا ہوں کہ آپ سوچنے کی تکلیف کریں، امت کے ٹکڑے نہ کریں کہ یہ کاٹ کر پھینک، یہ کاٹ کر پھینک. شکر کریں کہ جو اللہ کو مان رہا ہے، رسول کو آخری نبی مان رہا ہے اور قیامت کا قائل ہے، وہ مومن ہے، مسلم ہے، آپ کا بھائی ہے. اگر اس کی کچھ باتیں غلط ہیں تو غلط ہیں، ہم اس کی وکالت نہیں کریں گے کہ باتیں صحیح ہیں. باتیں میں خود رد کرتا ہوں کہ یہ باتیں بالکل جھوٹ ہیں، بے بنیاد ہیں. مگر غلط بات ہونا اور ہے، کفر اور ہے. کفر یہ ہے کہ کوئی آدمی نام رہا یہ کہہ دے کہ جس کو میں نے نبی مانا تھا اب میں نہیں مانتا، میں نہیں حضور کا نبی تسلیم کرتا، اسلام سے نکل جائے. مولانا رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میرے مسئلے کے کتنے خلاف، میں اہل حدیث ممبر کھڑا ہوتا ہوں، مگر میں صاف کہتا ہوں، وہاں کہتا ہوں کہ رحمۃ اللہ علیہ. اور میں نے کئی مرتبہ کہا اپنے اہل حدیث ساتھیوں سے، میں صرف ان کی کتاب اردو میں رکھ دوں گا، آپ اردو کی کتاب پڑھ کر مجھے سمجھا دیں وہ کیا کہتا. آپ تو اس کی اردو نہیں سمجھ سکتے. اتنا بڑا فاضل آدمی صرف اس لیے کہ بعض مسائل میں اس کی تحقیق ہم سے الگ ہے، اس سے اس کا علم ختم ہو گیا. مولانا نصر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کے ایک ساتھی نے کہہ دیا احمد رضا مر گیا. تو آپ سخت ناراض ہوئے، کہا نامراد تو نے ایک عالم دین کا ذکر اتنی بے ادبی سے کیا کہ احمد رضا مر گیا. تجھے علم ہونا چاہیے کہ کتنے گمراہ فرقوں کے مقابلے میں اسلام کا وکیل تھا. ہمارے ساتھ اختلاف تھا تو پھر اسلام سے نکل گیا. تو اللہ کے لیے سوچیں کہ یہ لوگ جو تو مولانا رضا خان رحمۃ اللہ نے ایک پوری کتاب لکھی اور اپنے والد کا بھی حوالہ دیا کہ ہم حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حکومت کو بالکل صحیح خلافت مانتے ہیں. ان کی خلافت ہمارے نزدیک قطعی بالکل صحیح ہے کہ وہ حکومت ٹھیک، مگر وہ کہتے ہیں اس کا منکر کافر. اگر وہ کہتا کہ نہیں خلیفہ ٹھیک تھے تو کافر نہیں ہوتا. یہ ہمارے نزدیک یقینی بات ہے، ہمیں تسلی ہے. وہ کہتا نہیں حضرت علی عباس اور کسی ہاشمی کو نہیں بلایا مشورے میں، بات وہ بھی ٹھیک ہے. 6 ماہ حضرت علی اور ہاشمی ناراض رہے کہ حضور کے پاس سے اٹھ کر یار گئے، ہمیں بتایا ہی، یہ کوئی خلافت ہے؟ تو ناراضگی اگر اہل بیت نے اس وقت ظاہر کر دی اور کوئی اس وجہ سے کہتا کہ یہ خلافت جو ہے نا یہ اتفاقی نہیں، کافر وہ بھی نہیں. میں ان کے فتاوے میں سکھاتا کفر کے فتوے نہ خدا کے لیے دیں. بات غلط ہے تو کہیں کہ یہ بات ان کی نہیں ٹھیک، غلط ہے، اس پر رہیں. کفر کا فتویٰ دینا بہت مشکل بات ہے. آخر میں صرف میں سیدنا ابو بکر صدیق کتنا حوصلہ ان لوگوں کا کہ صحیح ابو داؤد میں ہے کہ ان کے سامنے ان کے زمانہ خلافت میں جبکہ پورا اقتدار آپ کے گالیاں تھیں تو حضرت ابو بکر کو پیش آیا، فطری بات تھی، غصہ آیا. پاس ایک عقیدت مند بیٹھا تھا، اس نے کہا حضور اجازت دیں میں اس کا سر قلم کر دوں جو گالیاں دے رہا. اس کے پوچھنے پر حضرت ابو بکر غصہ ٹھیک ہے، پہلے غصے میں تھے ٹھیک ہے. وہ آدمی چلا گا گالیاں دینے والا، تو پوچھا اس سے کہ تم یار پوچھ رہے تھے کہ مجھے اجازت دو اس کو میں قتل کر دوں، میں اجازت دے دیتا تو تم نے کر دینا تھا. اس نے کہا ہاں میں نے کوئی کسر چھوڑنی تھی، فرمایا اسی لیے میں غصہ پی گیا تھا. تجھے علم ہونا چاہیے کہ اسلام میں یہ مقام سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کا نہیں. حضور کو گالی دے وہ قتل کے لائق ہوتا، مذاق ہے قتل کرنا. وہ بکواس کر رہا تم بھی کرنی ہے کر لو ورنہ دفع کرو. رسول اللہ کے علاوہ کسی کا مقام نہیں. اور آپ حیران ہوں گے ہمارے جو حنفی علماء تھے ان میں آخری دور میں جب سلطنت عثمانیہ ختم ہونے پر آئی ٹرکی حکومت تو وہ شام میں سب سے بڑے عالم تھے. آج حنفی علماء ان کی کتاب کو اپنا مرجع سمجھتے ہیں. رد المختار، کئی لوگ نام بھی غلط لیتے ہیں، مختار نہیں، الدر المختار متن ہے، شرح ہے اس کی رد المختار. حیرت سے نکلا کہ جو لوگ حیران ہیں ان کو میں نے لوٹایا کہ صحیح مفہوم یہ بڑی محنت سے لکھی. اب انہوں نے پوری کتاب لکھی. اس زمانے میں کچھ مولویوں نے کہا قانون بنا جو صحابی کو گالی دو قتل، تنبیہ الولاۃ والحکام، پوری کتاب ہے کہ میں گورنر اور حاکموں کو یہ تنبیہ کرتا ہوں کہ یہ قانون بالکل نہ بنانا، سیدھے جہنم میں جاؤ. صحابی کو گالی دی کافر ہو گیا، بکواس کیا اس نے، ایک مسلمان کو گالی دی، مگر کافر کیوں ہوگا؟ کافر حضور کو گالی دے گا تو ہوگا. پوری کتاب آپ رسائل ابن عابدین میں پڑھ لیں. اس لیے علماء کو چاہیے کہ وہ دین پڑھیں اور دین میں جو حدود متعین ہے ٹھیک ہے. تو گالی دیتا ہمارے اندر ایک بڑا بے ایمان ہے، بہت برا ہے، مگر کافر کیا کر قتل کرنا کوئی آسان ہے؟ اگر شیخ الاکبر محی الدین لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی. اب علماء کی کتنی احتیاط، ساری فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں کہ اما پر اعتراض کرے نا وہ افک والا کہ آپ نے گناہ کیا تھا، جو بہتان تھا، کافر ہو جائے. اللہ نے آپ کی وریت کر دی. اس کے علاوہ اور کوئی اعتراض کرے برا بڑا کہ کافر نہیں ہوگا. وہ باتیں تاریخ کی ہیں. قرآن کا منکر تب ہوگا جب کہے کہ وہ زنا والی تہمت ٹھیک، پھر بے ایمان کافر ہو جائے گا. کتنی بات کہ اور بکتا رہے گناہ گار ہوگا.
اگر افق کا قائل ہو جائے کہ وہ بہتان سچا تھا کافر ہے۔ تو ایک آدمی نے گالیاں دی تو شیخ لکھتے ہیں کہ علماء نے سوچا کہ اب ہم تو اس کو سزائے موت نہیں دے سکتے، مگر مالکی جو قاضی ہے نا ان کے ہاں تعزیر کا بڑا دائرہ ہے، وہ چھوٹے چھوٹے جرموں پر سزائے موت دیتے ہیں۔ مالکی قاضی کے پاس لے گیا، اس نے نا سزائے موت سنا دی۔ اب وہ گالیاں دینے والا کہتا رہا کہ قاضی صاحب سوچ لو کہ قیامت کے دن میرے قتل کا کیا جواب پیش کرو، میں نے گالیاں دی ہیں تو یہ جرم بنتا ہے اسلام میں قتل کا، مگر اس نے کرا دیا۔ تو الشیخ الاکبر محی الدین فرماتے ہیں میں نے زندگی بھر دیکھا کہ وہ قاضی روتا رہتا تھا کہ یار اگر یہی بات اس نے قیامت کے دن کہی میرے پاس کیا ادھر، کیا میں پیش کروں گا، قتل کیوں کروایا۔ اس لیے میں نے یہ جوابیں جو کہہ دیں، میری تلخ نوائی گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار دریا۔ اگر اس امت کی سمجھ میں بات آ جائے نا کہ جب تک تم اللہ کو مان رہے اور رسول اللہ کو مان رہے آخرت کو مان رہے، تم ایک ہو، اختلاف اپنی جگہ پر رکھو، اس کو شرافت اور تہذیب کے دائرے میں رکھو۔ علم کے طور پر تو آدمی اکٹھے ہوں بات کر لیں، دوسرا قائل ہوتا ہو نہیں ہوتا تو بالکل اس کو بھائی سمجھیں۔ خدا وہ ہندو سکھ اور عیسائی یہودی جو نعوذ باللہ حضور کو گالیاں دیتے ان سے ہمارا کیا رشتہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذ حکم نسبت ملت ہے، یقین جانیں ہم اگر مشرق سے مغرب تک ایک امت ہیں تو صرف رسول اللہ کے واسطے کہتے ہیں۔ کس کو مانتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ جب تک یہ نسبت قائم ہے کوئی نہ کسی کو کافر کہے، ایک دوسرے جزو کو نہ کاٹو، جسم کے اعضاء ان کو اپنے ساتھ رکھو، کوئی ذرا اس میں خرابی ہے تو محبت سے سمجھا دو، مانتا ٹھیک ہے ورنہ اس کو جینے دو، اللہ کے ہاں خود جا کر جواب دے گا۔ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں کہ اصول دین تین ہیں، اللہ ہے، رسول ہے، آخرت ہے، ان کو جو مانتا ہے وہ مسلم ہے، باقی کوئی بات اس کی غلط ہے صحیح ہوتی رہے۔ اور صحابی کو صحابی کہہ کر کہ یہ واقعی حضور کا ساتھ دیا اس نے، اس ساتھ دینے پر میں ناراض ہوں، پھر کفر۔ اور اگر کہتا نہیں وہ جو ساتھ دیا وہ تو بسم اللہ، مگر بعد میں یہ باتیں جو کی غلط ہے، پھر ایک علمی بات ہے، اس سے کافر کہنے کا کیا تو۔ اسی لیے ناسبی جو ہے نا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لعنت کرتے ہیں، ان کا بھی امام تہذیب میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے ان سے حدیثیں لی، وہ کہتے ہیں یار اگر وہ گالی دیتے کہ علی نے رسول اللہ کا ساتھ کیوں دیا، مسلمان نہ رہتے۔ اگر وہ کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک تھا ساتھ مگر بعد میں یہ کام کیوں کیا، اس کی بات سے ناراض ہیں، تو پھر یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی غلطی دور کریں گے، کافر نہیں کہہ سکتے۔ آپ یقین جانیں ساری عمر پڑھ کرنا اور امت کے چوٹی کرو، میں نے سمجھا کہ مسلمانوں میں تفریق اور جدائی پیدا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں، سب جرم ہلکے ہیں، اس سے مسلمانوں کو ٹکڑے کر دیں۔ ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا اس سے محبت نہیں رکھتے، نفرت کرتے۔ آخری بات یہ ہے شیخ الاکبر ہی لکھتے ہیں کہ میرے شیخ تھے، اب پیر کا رشتہ جو ہے نا تصوف میں بڑی بات ہے، حضرت ابو مدین مغربی، اور یہ حضرت ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، تو ابن عربی ان کے مرید تھے۔ وہ کہتے ہیں شہر کے ایک عالم میرے شیخ کو اچھا نہیں جانتے تھے، اس لیے میں ان سے ناراض تھا، میں نہیں سلام کلام ان سے رکھتا تھا۔ تو خواب میں نے دیکھا سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود لکھتے ہیں، اور آپ اتنے غیظ میں تھے، ناراضگی میں تھے، اور مجھے کہا محی الدین تم فلاں عالم سے ناراض ہو؟ تو میں نے کہا ہاں، کیوں؟ وہ میرے شیخ کو مرشد کو اچھا نہیں سمجھ۔ تو حضور نے رنج میں فرمایا کہ تجھے اپنے مرشد کی پڑی ہوئی ہے، یہ شرم نہیں آتی کہ وہ مجھے اپنا رسول مانتا، میرے نبی ہونے کا خیال نہیں آیا تجھے کہ میرا امتی ہے، اپنے پیر کو رو رہا، صبح ہی جا کر اس سے صلح کر، ورنہ میں تیرے خلاف سخت ناراض ہوں کہ اپنے مرشد کی تجھے پڑی ہوئی ہے، جو میرے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ مجھے نبی مانتا ہے، اس کی تجھے کوئی فکر نہیں اور لحاظ نہیں۔ صبح ہی جا کر معافی مانگی اور ان سے تعلق بحال کیا، نبی علیہ السلام کے رشتے کو آپ مقدم جانیں۔ باقی سب بات کی باتیں، کوئی مولانا مودودی کو برا کہتا ہے، کوئی مولانا احمد علی کو کہتا پھر کوئی محبت رکھتا ہے رکھے، مگر جب تک وہ اللہ کے رسول کی ذات پر ہے نا قائم، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، وہ ہمارا دینی بھائی ہے، ہم اس کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے۔ میں کہتا ہوں کتنی رحمتیں حضرت عثمان غنی کہ لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے، مکان گھیرا ہوا، مسجد میں جانے سے روک دیا۔ تو ایک آدمی نے عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار نے آ کر کہا، صحیح بخاری میں کیا، امیر المومنین امام تو آپ ہیں، مگر وہ فتنے والا آدمی نماز پڑھا رہا مسجد، ہمارا جی نہیں چاہتا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا۔ اگر جذباتی ہوتے اپنے نفس کی خواہش کے تو کہتے ہاں ان خبیثوں کے پیچھے نماز کیا نہیں، آپ نے فرمایا نماز بیٹا سب سے اچھا کام ہے، اس لیے جب وہ یہ نیک کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کرو، ان کے پیچھے نماز پڑھو، جب وہ برا کام کریں گے میرے ساتھ ظلم زیادتی کریں گے اس کا ساتھ نہ۔ اس سے بڑھ کر اپنی میں کو کوئی فلاں کر سکتا؟ قاتلوں کے بارے میں کہا کہ نماز تو جب پڑھتے ہیں اچھا ہی کام کرتے ہیں۔ اس لیے میرا کہنا یہ اور یہی میرا عمل ہے کہ آپ مسجد کی پیشانی پر نہ پڑھیں،
کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ بریلویوں کی عیسیوں کی بنا بھائی قبلہ رخ مسجد ہے، وہ گرنتھ نہیں پڑھ رہا نماز میں، قرآن تلاوت کر رہا، اس کا عقیدہ کوئی خراب ہے۔ کہیں دین میں نہیں آیا کہ عقیدہ پتہ کرو۔ امام ابن حزم نے پوری فصل لکھی ہے کہ صحابہ کے آخر دور میں رافضی نکلا ہے، خارجی نکلا ہے، بڑے بڑے فاسق پیدا ہو گئے۔ ایک صحابی کا واقعہ نہیں ملے گا کہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کیا۔ نماز کیوں چھوڑے؟ وہ اگر غلط ہے اس کا عقیدہ جواب دیتا پھرے گا۔ نماز میں صرف دیکھیں قرآن صحیح پڑھ رہا ہے، رکوع سجدے ٹھیک کر رہا، قبلہ رخ ہے، اللہ خیر سلا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے کہ جو رشتہ ہمارا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کو ہم سب سے مقدم جانیں۔ جو حضور کو مانتا دل و جان سے ہمیں پیارا، اس کی کوئی بات غلط ہوگی تو ہم حرانیاں کہیں گے غلط ہے، مگر کافر نہیں کہیں گے، نہ اس کو کاٹ کر پھینکیں گے۔ اب آپ جو جی چاہے سوال کر سکتے ہیں، کھلے دل سے کریں، مگر سمجھنے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس لیے جتنے متقدمین تھے، امام ابن حمام فرماتے ہیں 4 ائمہ میں سے کسی سے ثابت نہیں ہوا کہ ان کے زمانے میں خارجی بھی پیدا ہوئے، شیعہ بھی پیدا ہوئے، مرجعہ دوسرے گروپ نکلے۔ ائمہ 4 نے تکفیر نہیں، کسی کو کافر نہیں کہا۔ غلط کہتے تھے کہ ہمارے خیال میں ان کی بات غلط ہے۔ بعد میں جو انا بھائی علماء، انہوں نے تو ہر بات پر فتویٰ دینا شروع کر دیا نا، کہ مولوی کی جوتی کو جتڑی کہہ دیا وہ بھی کافر۔ اتنی لمبی فہرست بنائی ہے، کوئی شخص مسلمان ہی نہیں تھا۔ اس لیے البحر الرائق کے مؤلف نے جو ابو حنیفہ ثانی کرا تو اس نے کہا میں نے اپنے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ فقہ کی کتابوں میں جو فتوے دیے گئے نا کہ یہ بھی کافر، کبھی یہ ان پر فتویٰ نہیں دوں گا۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ مسلمان جلدی سے کافر ہو جاتا، کافر ہوگا اس بات کو جھٹلائے جس کو وہ کم وقتی مانتا کہ میں مانتا ہوں واقعی اسلام میں، مگر میں اسلام کو ہی نہیں مانتا، پھر ٹھیک ہے کہو کافر ہے۔ اس لیے جب تک کوئی شخص یہ جرت نہیں کرتا مردود کہ رسول اللہ کو میں نبی نہیں مانتا، اس کو کافر نہیں کہتے۔ آپ گمراہ کہیں، جھوٹا کہیں، اس کی بات کو غلط کہیں، کافر وہ اس وقت ہوگا جب یہ سرحد پار کر دیں گے۔ اسلام میں آیا تھا حضور کو اللہ کا رسول مان کر، کہہ دے کسی موقع پر کم وقت کیا نہیں میں مانتا رسول اللہ، پھر کہیں گے کافر۔ باقی جتنی باتیں ہیں نا، علماء اور مولوی حضرات کو چاہیے اللہ سے ڈرے، وہ صاحب البحر الرائق کی البحر الرائق ضرور دیکھیں۔ اس نے کہا میں نے اپنے رب سے قسم اٹھا لی ہے کہ کبھی فتویٰ نہیں ہوتا۔ یہ تو بات بات پر کہتے جاتے ہیں وہ بھی کافر، وہ بھی کافر۔ کافر نہیں اتنی جلدی ہوتا، یہ نہ کہہ دے کہ رسول اللہ کو میں جھوٹا سمجھتا ہوں، پھر ٹھیک۔ فتنہ تکفیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے دور انحطاط میں جہاں اور بہت سے فتنے پیدا ہوئے ہیں، وہاں ایک بڑا اور خطرناک فتنہ ایک دوسرے کو کافر اور فاسق ٹھہرانے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے کا بھی ہے۔ لوگوں نے اسلام کے سیدھے سادے عقائد میں منہ شگافیاں کیں اور قیاس و تعویل سے ان کے اندر بہت سے ایسے فروع اور جزیات پیدا کر لیے جو ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد تھے اور جن کی کوئی تصریح کتاب و سنت میں نہ تھی، یا اگر تھی بھی تو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ پھر ان اللہ کے بندوں نے، اللہ انہیں معاف فرمائے، اپنے وضع کردہ فروعی مسائل کے ساتھ اتنا اہتمام کیا کہ انہی پر ایمان کا مدار ٹھہرا دیا، ان کی بنیاد پر اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، 20 فرقے بنا دیے اور ہر فرقے نے ایک دوسرے کو کافر، فاسق، گمراہ، دوزخی اور خدا جانے کیا کیا کہہ ڈالا۔ حالانکہ کفر و اسلام کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین میں ایک واضح خط امتیاز کھینچ دیا تھا اور کسی کو یہ حق نہ دیا تھا کہ اپنے اختیار سے جس چیز کو چاہے کفر اور جسے چاہے اسلام ٹھہرا لے۔ اس فتنے کی حرکت خواہ تنگ نظری ہو، نیک نیتی کے ساتھ ہو، یا خود غرضی اور حسد اور نفسانیت ہو بدنیتی کے ساتھ، بہرحال اس نے مسلمانوں کی جماعت کو جتنا نقصان پہنچایا ہے شاید کسی اور چیز نے نہیں پہنچایا۔ جہاں تک کسی شخص کے در حقیقت مومن یا غیر مومن ہونے کا تعلق ہے، اس کا فیصلہ کرنا تو کسی انسان کا کام ہی نہیں ہے،
یہ معاملہ تو براہ راست خدا سے تعلق رکھتا ہے اور وہی اس کا فیصلہ قیامت کے روز فرمائے گا۔ رہے بندے تو ان کے فیصلہ کرنے کی چیز اگر کوئی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول نے ملت اسلام کے جو امتیازی نشانات بتائے ہیں ان کے لحاظ سے کون شخص سرحد اسلام کے اندر ہے اور کون اس سے باہر نکل گیا ہے۔ اس غرض کے لیے جو چیزیں ہم کو بناء اسلام کی حیثیت سے بتائی گئی ہیں وہ یہ ہیں۔ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے اگر وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حدیث شریف میں ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب وہ ایسا کر دیں گے تو مجھ سے اپنی جانیں بچا لیں گے، الا یہ کہ اسلام کا کوئی حق ان کے خلاف قائم ہو اور ان کا حساب اللہ عز و جل کے ذمے ہے۔ یہ ہیں اسلامی سوسائٹی کے سرحدی نشانات۔ جو لوگ ان سرحدوں کے اندر ہیں ہم کو حکم ہے کہ ان کے ساتھ مسلمان کا سا معاملہ کریں، انہیں ملت سے خارج کرنے کا کسی کو حق نہیں، اور جو لوگ ان سرحدوں سے باہر نکل گئے ہوں ان کے ساتھ ہم کو وہی معاملہ کرنا چاہیے جو حق الاسلام کے لحاظ سے واجبی ہو۔ دونوں صورتوں میں ہم باطن کا حساب لگانے کے مجاز نہیں ہیں، ہمارا کام صرف ظاہر کو دیکھنا ہے، اور ہم کیا اس معاملے میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر ہی کو دیکھا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے کچھ رقم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی اور حضور نے اسے 4 آدمیوں پر تقسیم کر دیا۔ اس پر حاضرین میں سے ایک شخص بول اٹھا، یا رسول اللہ خدا سے ڈریے۔ حضور نے فرمایا، افسوس تیرے حال پر، روئے زمین کے بسنے والوں میں مجھ سے زیادہ کس کو یہ سزاوار ہے کہ خدا سے ڈرے؟ حضرت خالد اس موقع پر موجود تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میں اسے قتل نہ کر دوں؟ فرمایا، نہیں، شاید کہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ انہوں نے عرض کیا، کتنے ہی نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں۔ فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دل کھول کر اور پیٹ چاک کر کے دیکھوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسندوں میں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں یہ روایت نقل کی ہے کہ انصار میں سے ایک صاحب ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راز میں بات کر رہے تھے، اتنے میں حضور نے بآواز بلند فرمایا، کیا وہ شخص لا الہ الا اللہ کی شہادت نہیں دیتا ہے؟ انصاری نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، مگر اس کی شہادت کا کوئی اعتبار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ محمد کو اللہ کا رسول نہیں مانتا؟ انہوں نے پھر عرض کیا، جی ہاں، وہ اقرار تو کرتا ہے مگر اس کے اقرار کا کوئی اعتبار نہیں۔ حضور نے پھر فرمایا، کیا وہ نماز نہیں پڑھتا؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں پڑھتا ہے مگر اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں کو قتل کرنے سے اللہ نے مجھے منع فرمایا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے کہ جو مسلمان خدا اور رسول کے بتائے ہوئے ایمانیات پر اعتقاد کا اقرار کرتا ہو اور بیان کی گئی تصریحات کے مطابق اسلام کی سرحدوں کے اندر ہو، اسے کوئی شخص خارج از ملت قرار دے بیٹھے، یہ جسارت بندوں کے مقابلے میں نہیں خدا کے مقابلے میں ہے۔ در حقیقت یہ خدا ہی سے معارضہ ہے کہ جس کے حق میں خدا کا قانون مسلمان ہونے کا فیصلہ کرتا ہے، اس کے حق میں ایک بندہ خدا کفر کا فیصلہ صادر کرتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سختی کے ساتھ تکفیر و تفسیق سے منع فرمایا ہے، اور یہاں تک فرما دیا ہے کہ جو شخص کسی کو کافر کہے گا در حالے کہ وہ حقیقت میں کافر نہ ہو تو وہ کفر کا فتویٰ خود تکفیر کرنے والے کی طرف پلٹ آئے گا۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہے گا تو یہ قول دونوں میں سے کسی ایک پر ضرور پڑے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، جب کبھی ایک شخص دوسرے شخص پر فسق یا کفر کی تہمت لگائے تو وہ تہمت اسی پر پلٹ آئے گی، اگر وہ شخص جس پر تہمت لگائی گئی ہے در حقیقت کافر یا فاسق نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے، جس شخص نے کسی کو کافر یا دشمن خدا کہہ دیا در حالے کہ وہ شخص ایسا نہ تھا تو یہ قول خود قائل پر ضرور پلٹ آئے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جس نے کسی مومن پر لعنت کی اس نے گویا اسے قتل کر دیا، اور جس نے کسی مومن پر کفر کی تہمت لگائی اس نے گویا اسے قتل کر دیا۔ اس طرح کی تکفیر و تفسیق محض ایک فرد ہی کے حق پر دست درازی نہیں ہے، بلکہ ایک اجتماعی جرم بھی ہے۔ یہ پوری اسلامی سوسائٹی کے خلاف ایک زیادتی ہے، اور اس سے مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی سخت نقصان پہنچتا ہے۔ اس کی وجہ تھوڑے غور سے بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اسلامی معاشرے اور غیر اسلامی معاشروں کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ غیر اسلامی معاشرے رنگ، نسل، زبان اور وطن کے رشتوں پر قائم ہوتے ہیں، اور ان کے برعکس اسلامی معاشرے کا قیام صرف دین کے رشتے پر ہوا ہے۔ غیر اسلامی معاشروں میں عقائد و افکار کے اختلاف سے کوئی رخنہ نہیں پڑتا، اس لیے کہ خیالات اور اعتقادات کا اختلاف ان کے افراد کو اس رشتے سے خارج نہیں کرتا جو نسل یا وطن یا زبان یا رنگ کی وحدت سے قائم ہوتا ہے۔ باطن میں خواہ زمین و آسمان کا تفاوت ہو جائے، لیکن خون کا تعلق منقطع نہیں ہو سکتا۔ نہ وطن کا رشتہ کٹ سکتا ہے، نہ زبان کا رابطہ منفق ہو سکتا ہے، نہ رنگ کی وحدت میں کوئی فرق آ سکتا ہے۔ اس لیے اختلاف عقائد سے غیر مسلم معاشروں کو کسی قسم کا خطرہ نہیں، لیکن اسلام میں جو چیز مختلف نسلوں، مختلف رنگوں، مختلف زبانوں اور مختلف ملکوں کے افراد کو جوڑ کر ایک قوم بناتی ہے، وہ عقیدے کی وحدت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہاں عقیدہ ہی سب کچھ ہے، نسل، رنگ، زبان، وطن کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا جو شخص دین اور اعتقاد کے رشتے کو کاٹتا ہے وہ دراصل اللہ کی اس رسی پر قینچی چلاتا ہے جس نے ایک خدا کی پرستش کرنے والوں اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں اور ایک کتاب پر ایمان لانے والوں کو ایک دوسرے سے وابستہ کیا ہے۔ اسلام میں کسی شخص یا گروہ کو کافر کہہ دینے کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے اعتقاد اور نیت پر حملہ کیا گیا، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلامی معاشرے اور اس کے ایک فرد یا چند افراد کے درمیان برادری، محبت، معاشرت، معاملت اور تعاون باہمی کے جتنے رشتے تھے سب کاٹ دیے گئے، اور امت مسلمہ کے جسم سے اس کے ایک عضو یا متعدد اعضاء کو چھانٹ کر پھینک دیا گیا۔ یہ فعل اگر حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو تو یقیناً حق ہے۔ اس صورت میں سڑے ہوئے عضو کو کاٹ کر پھینک دینا ہی اسلام کے ساتھ سچی خیرخواہی ہے۔ لیکن اگر قانون الہی کی روح سے وہ عضو سڑا ہوا نہ ہو اور محض ظلماً اس کو کاٹ ڈالا جائے تو یہ ظلم خود اس عضو سے بڑھ کر اس جسم پر ہوگا جس سے وہ کاٹا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ دینی کے احترام کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص اظہار اسلام کے لیے تم کو سلام کرے اس کو بلا تحقیق یوں ہی نہ کہہ دیا کرو کہ تو مومن نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سریہ میں ایک شخص نے مسلمانوں کو دیکھ کر کہا،
السلام علیکم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر ایک مسلمان نے یہ گمان کر کے کہ اس نے محض جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے اسے قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراض ہوئے اور اس مسلمان سے باس پرس کی۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس شخص نے محض ہماری تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ دیا تھا۔ اس پر سرکار نے فرمایا، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر ایک شخص مجھ پر حملہ کر کے میرا ہاتھ کاٹ ڈالے اور جب میں اس پر حملہ کروں تو وہ کلمہ پڑھ لے، کیا ایسی حالت میں میں اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس نے تو میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ آپ نے فرمایا، باوجود اس کے تم اس کو نہیں مار سکتے۔ اگر تم نے اس کو مارا تو وہ اس مرتبے میں ہوگا جس میں تم اس کے قتل سے پہلے تھے، اور تم اس مرتبے میں ہو جاؤ گے جس میں وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے تھا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی کافر پر نیزہ تانے اور جب سنان اس کے حلق تک پہنچ جائے اس وقت وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے تو مسلمان کو لازم ہے کہ وہ فوراً اپنے نیزے کو واپس کھینچ لے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر۔ یہ سب کچھ اس لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی قوت اور جمعیت کا قیام رابطہ دینی کے سوا کسی دوسری چیز سے نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں میں اس رابطے کا احترام نہ ہو اور وہ بات بات پر اس کو کاٹنے لگیں تو امت کا سارا شیرازہ بکھر کر رہ جائے اور اس قوم کی کوئی اجتماعی قوت باقی ہی نہ رہے جو باطل پرستوں کے مقابلے میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور خیر و تقوی کی طرف دعوت دینے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ ہمارا یہ منشا نہیں کہ تکفیر و تفسیق سے مطلقاً پرہیز کیا جائے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص صریح کفریات بکنے اور لکھنے لگے تب بھی اس کو مسلمان کہا اور سمجھا جاتا رہے۔ یہ منشا نہ کتاب و سنت کی نصوص کا ہے نہ ہماری گزارشات کا، اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ کسی مسلمان کو اسلام سے خارج کرنا جس قدر نقصان دہ ہے، کسی کافر کو اسلامی جمعیت میں شامل کرنا یا رکھنا اس سے کچھ کم نقصان دہ نہیں ہے۔ لیکن جس بات پر ہم زور دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان کی تکفیر کے معاملے میں انتہا درجے کی احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے، اتنی ہی احتیاط جتنی ایک شخص کے قتل کا فتویٰ صادر کرنے میں ملحوظ رکھی جاتی ہے۔ ہر شخص جو مسلمان ہے اور لا الہ الا اللہ کا قائل ہے، اس کے حق میں یہی گمان ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جس میں کفر کا شائبہ پایا جاتا ہو تو اس کے حق میں یہ امید رکھنی چاہیے کہ اس نے کفر کے ارادے سے ایسی بات نہ کی ہوگی بلکہ محض جہل اور ناسمجھی سے کی ہوگی۔ اس لیے اس کی بات سنتے ہی کفر کا فتویٰ نہ جڑ دینا چاہیے بلکہ عمدہ طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانے اور اپنی بات پر اصرار کرے تو اس بات کو جس پر وہ اصرار کر رہا ہے کتاب اللہ پر پیش کر کے دیکھا جائے کہ آیا وہ کفر و ایمان کے درمیان فرق کرنے والی صریح نصوص کے خلاف ہے یا نہیں، اور اس شخص کے زیر بحث قول یا فعل میں کسی تعویل کی گنجائش ہے یا نہیں۔ اگر صحیح نصوص کے خلاف نہ ہو اور تعویل کی گنجائش ہو تو کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ ایسے شخص کو گمراہ کہا جا سکتا ہے، اور وہ بھی اس خاص مسئلے میں نہ کہ بالکلیہ، البتہ اگر اس کا اعتقاد نص صریح کے خلاف ہو اور وہ شخص یہ معلوم کرنے کے بعد بھی کہ اس کا اعتقاد کتاب اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے اپنی بات پر قائم رہے اور اس کے قول کی کوئی مناسب تعویل بھی نہ کی جا سکتی ہو تو ایسی صورت میں مسئلے کی نوعیت کا لحاظ کرتے ہوئے فسق یا کفر کا حکم لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس پر بھی مدارج و مراتب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تمام جرم اور تمام مجرم یکساں نہیں ہیں،
ان میں بھی فرق مراتب ہوتا ہے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس فرق کو ملحوظ رکھ کر سزا تجویز کی جائے۔ سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکنا یقیناً بے انصافی ہے۔ کفر و اسلام کا ایک پہلو باطنی ہے اور ایک ظاہری۔ باطن کا تعلق انسان کے دل سے اور نیت سے ہے، اور ظاہر کا تعلق اس کی زبان اور عمل سے۔ ہم ایک حد تک آدمی کے قول و فعل سے بھی اس کی قلبی حالت کا اندازہ کر سکتے ہیں، مگر یہ محض قیاس و گمان ہوگا، علم و یقین نہیں ہوگا، اور علم و یقین کے بغیر صرف قیاس و گمان کی بنا پر کسی کے ایمان یا کفر کا فیصلہ کر ڈالنا یقیناً ظلم ہوگا، اگرچہ ایسا فیصلہ نفس الامر کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا حق یہی ہے کہ ایمان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس کے سوا کوئی نہیں جان سکتا کہ کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ ہماری نظر صرف ظاہر تک جا سکتی ہے، اور ظاہری اقوال و افعال کو دیکھ کر ہم رائے قائم کر سکتے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو شخص ظاہر میں جہالت و نادانی سے کفریات بک رہا ہو، باطن میں وہ ایک سچا اور پکا مومن ہو، اور اس کے دل میں خدا اور رسول کی محبت بہت سے واعظوں اور مرشدوں سے بڑھ کر ہو۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ جو شخص زور شور کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہو اور بظاہر احکام شریعت کی پابندی میں کوئی کمی بھی نہ کرتا ہو، در حقیقت وہ محض ایک ریاکار منافق ہو۔ لہٰذا ظاہر کی بنا پر کسی کے کفر کا فیصلہ کرتے ہوئے انسان کو خدا کی پکڑ سے بہت ڈرنا چاہیے۔ ایسا فیصلہ صادر کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیسی ذمہ داری اپنے سر لے رہے ہیں، اور کیا ایسے معقول وجوہ موجود ہیں جن کی بنا پر اس ذمہ داری سے بچنے کی بنسبت اس کا بار اٹھا لینا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انسانوں کی طبیعتیں، استعدادیں اور عقلی صلاحیتیں مختلف ہیں۔ بعض لوگ نہایت سادہ لو ہوتے ہیں، ایک سیدھی سادی بات کو اجمالی طور پر مان لیتے ہیں، تفصیلات اور باریکیوں کو سمجھنے کی ان میں قابلیت ہوتی ہے اور نہ وہ ان کے طالب ہوتے ہیں۔ برعکس اس کے بعض لوگوں میں غور و فکر کا مادہ ہوتا ہے، اجمال سے ان کی تشفی نہیں ہوتی، تفصیلات ڈھونڈتے ہیں تو نہیں ملتی تو تخیل سے پیدا کر لیتے ہیں۔ پھر غور و فکر کرنے والوں کے رجحانات اور مدارج عقلی بھی بے شمار ہیں، کسی کا میلان شک کی طرف ہوتا ہے اور کسی کا یقین کی طرف، کوئی مادیات و محسوسات پر فریفتہ ہے اور کوئی معقولات پر، کوئی بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہے اور کوئی بیچ کی راہوں میں بھٹک کر رہ جاتا ہے، کوئی حقیقت پسند یعنی ریئلسٹ ہوتا ہے اور کسی کو وہم و خیال کی وادیوں میں گھومنا ہی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ غرض نظر و فکر کے بہت سے راستے ہیں جن کو انسانی اذہان اپنی اپنی افتاد طبع کے مطابق اختیار کرتے ہیں۔ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی طبعی افتاد اور فطری رجحانات اور عقلی استعداد کو بدل دے، اور کسی انسان کو یہ مطالبہ کرنے کا حق بھی نہیں ہے کہ اس کی اپنی افتاد طبع اور اس کا اپنا مذاق و رجحان ہی سب انسانوں کے لیے معیار قرار پائے، جس کے مطابق ڈھل جانا سب پر فرض ہو۔ جس خدا نے اسلام کو تمام نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اس سے بڑھ کر انسانی طبائع کے ان اختلافات کو جاننے والا اور ان کی رعایت ملحوظ رکھنے والا اور کون ہو سکتا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے دین کی بنیاد ایسے سادہ اور مجمل عقائد پر رکھی ہے جنہیں ایک کم عقل دہقان سے لے کر ایک نکتہ سنج فلسفی اور ایک حقیقت طلب سائنٹسٹ تک سب قبول کر سکتے ہیں۔ ان عقائد کی سادگی اور ان کا اجمال ہی وہ چیز ہے جس نے ان کو ایک عالمگیر انسانی مذہب کے لیے بنیادی اصول بننے کے قابل بنایا ہے۔ جو شخص غور و فکر کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے لیے صرف اتنا مان لینا ہی کافی ہے کہ خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، قرآن اس کی کتاب ہے، اور قیامت کے روز ہمیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اور جو شخص غور و فکر کی قوت رکھتا ہے،
اس کے لیے اسی اجمال میں اتنی وسعتیں ہیں کہ وہ اپنی استعداد اور اپنے رجحان کے مطابق جستجوئے حقیقت کے لیے بے شمار راہوں پر جا سکتا ہے، جتنی دور چاہے جا سکتا ہے، ساری عمر اس جستجو میں کھپا سکتا ہے، بغیر اس کے کہ کسی مقام پر پہنچ کر وہ یہ کہہ سکے کہ جو کچھ جاننا تھا وہ میں جان چکا ہوں۔ پھر ایک سوچنے والا آدمی اپنی فکر و تلاش کے لیے چاہے کوئی راہ اختیار کرے اور خواہ کتنی ہی دور تک چلا جائے، بہرحال جب تک وہ ان حدود کے اندر چل رہا ہے جو کلام اللہ نے اسلام اور کفر کے درمیان کھینچ دیے، وہ دائرہ ایمان سے خارج نہیں قرار دیا جا سکتا، اگرچہ اس کے ذہن کی جولانیوں سے ہم کو کتنا ہی اختلاف ہو۔ مثال کے طور پر ایمان باللہ کے مسئلے میں ملا کے امر صرف یہ ہے کہ کائنات کا بنانے اور چلانے والا ایک خدا ہے اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ اس بات کو ایک سیدھا سادہ کسان جس طور پر مان سکتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ ایک غور و فکر کرنے والا آدمی بھی بس اسی طرح اور اتنا ہی مجمل طور پر مانے۔ پھر ایک خاص طرح کا رجحان طبع رکھنے والا آدمی اس میں تدبر کر کے خدا کی ہستی اور اس کی صفات اور کائنات کے ساتھ اس کے تعلق کی کیفیت کے متعلق جو تفصیلی تصورات اپنے ذہن میں جمائے گا، ممکن نہیں ہے کہ ان امور کے متعلق ایک دوسرے رجحان والے آدمی کے تصورات بھی بالکل اس کے مطابق ہی ہوں۔ لیکن جب تک یہ سب اصل بنیادی عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں، خواہ تفصیلات میں ان کے تفکرات باہم کتنے ہی مختلف ہوں اور ان میں سے بعض نے بعض گوشوں میں کیسی ہی سخت ٹھوکریں کھائی ہوں۔ اس طرح وحی، رسالت، ملائکہ اور آخرت کے متعلق بھی اسلامی عقائد میں چند امور اصولی ہیں جن کو دین کی ضروریات کہنا چاہیے، اور باقی تفصیلات ہیں جن میں سے بعض کے لیے انسان کو کلام اللہ میں صریح یا قابل تعویل اشارات مل جاتے ہیں، اور بعض کو انسان خود اپنے رجحان طبع کے مطابق اپنے ذہن سے پیدا کر لیتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ان میں سے اکثر تفصیلات کا حکم لگانے میں کسی انسان کی عقل غلطی کر لے اور اس کے تصورات حقیقت سے بہت دور جا پڑیں، لیکن جب تک وہ ان عقائد میں ملاح کے امر کا سر رشتہ ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، عقل و فکر کی کوئی گمراہی اس کو دائرہ دین سے خارج نہیں کر سکتی، چاہے مرکز دین سے اس کو کتنا ہی بودھ ہو جائے، اور ہمیں اس کی ان اعتقادی بے راہ رویوں پر کتنی ہی ملامت اور مذمت کرنی پڑے۔ یہاں پہنچ کر ہم ذرا سا غور کریں تو بآسانی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں فرقوں کی پیداوار کس طرح ہوئی ہے۔ قرآن اور حدیث میں ضروریات دین کے متعلق جو سادہ اور مختصر باتیں ارشاد ہوئی ہیں، اور کہیں کہیں ان کی تفصیل میں جو لطیف اشارات کر دیے گئے ہیں، ان کو سمجھنے میں مختلف لوگوں نے اپنی عقلی استعدادوں اور اپنے طبعی رجحانات کی بنا پر مختلف راہیں اختیار کی، اور ان کے تفصیلی فہم کے لیے قیاس و استدلال کے ذریعے سے الگ الگ جزیات اور فروع اخذ کر لیے۔ اس حد تک تو کچھ مذائقہ نہ تھا، اور اس میں بھی کوئی خرابی نہ تھی کہ ایک گروہ صرف اپنے مسلک کو حق سمجھتا اور دوسرے گروہوں سے بحث کر کے ان کو اپنے مسلک کی طرف لانے کی کوشش کرتا۔ لیکن غضب یہ ہوا کہ لوگوں نے بے جا تشدد برت کر اپنے اپنے قیاسی و تعویلی عقائد کو بھی اصول و ضروریات دین میں شامل کر لیا، اور پھر ہر ایک گروہ نے ان تمام گروہوں کی تکفیر شروع کر دی جو اس کے استنباطی عقائد کے منکر تھے۔ یہیں سے حرب عقائد کی ابتدا ہوئی ہے، اور یہی اس ظلم کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ صحیح ہے کہ عقائد کے باب میں قیاسات و تعویلات سے جو راہیں اختیار کی گئی ہیں ان میں بہت سی راہیں غلط ہیں، لیکن ہر غلطی لازماً کفر ہی نہیں ہے۔ غلطی کو غلطی کہنا اور اس کا ارتکاب کرنے والے کو گمراہ اور غلط کار سمجھنا اور اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا بلا شبہ جائز ہے، لیکن جب تک کوئی شخص اس نفس حقیقت کا انکار نہیں کرتا جس پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے،
اس کو کافر کہنا کسی طرح بھی جائز نہیں، خواہ اس کی گمراہی کتنی ہی بڑھ گئی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی آپ کے علم میں رہنی چاہیے، یہی میرا مشن ہے اور اس پر میں جمع ہوا ہوں کہ آپ میں سے کئی لوگ کسی مسلک کے ہوں گے، کسی میں نام نہیں لیتا، سب آپ جانتے ہیں کہ کوئی کسی خیال کا کسی کوئی بات نہیں، ایک رشتہ جس نے مجھے اور آپ سب کو اکٹھا کری۔ بدقسمتی ہے کہ اس رشتے کو بھول کر چھوٹی جو ہے نا تقسیمیں یا نسبتیں ان کو ہم نے ترجیح دے دی کہ یہ اہل حدیث ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ شیعہ۔ جو اصل بات تھی کہ اللہ کے رسول کی نسبت سے ہم سارے لوگ جو ہے اگر 7,000 ہم لاکھوں ہوں مشرق سے مغرب تک، مگر ایک رشتہ میں پروئے ہوئے کہ اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں۔ جزء مال ینفقس، ہم کتنا آپس میں جھگڑے اور بیسے ایک درختی ٹہنیاں، یاد ایک ہے جب تک کوئی شخص اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ میں حضور کے قول کو حجت نہیں مانتا، آپ اس کو اپنا بھائی سمجھیں۔ جو اس نے تحقیق کی نا، اگر آپ غلط سمجھتے پیار سے سمجھائیں، وہ اسلام سے نہیں نکل سکتا، اسی چشمے سے وہ پانی پی رہا جس سے آپ پی رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے ایک ہوں، مل کر رہیں، بات پیار محبت سے اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں سمجھا دیں، مگر دلوں میں یہ بات بٹھائیں کہ آپ میں سے کوئی کافر نہیں، کسی کا اسلام سے نکلنا یہ سوچا بھی نہیں آ سکتا۔ یہ تکفیری گروہ جو خارجیوں سے پیدا ہوا اب بھی مختلف شکلوں میں جنم لے رہا، اور ان پر اللہ کا عذاب ہے کہ ایک جماعت سے دوسری جماعت بنتے جا رہے ہیں اور آپس میں بھی کافر کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان پر مار پڑی ہوئی ہے، کلمہ گو کو کافر کہتے ہیں۔ لوگ حیرانیاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ ہمارے پیغمبر ہیں، اس کے بعد کون سی وجہ ہے کہ آپ انہیں کافر کہتے ہیں؟ یہ باتیں ذہن سے نکالیں۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ تعلقات کو درست کرو۔ یہ آیت دنیا کے تمام مسلمانوں کی ایک عالمگیر برادری قائم کرتی ہے، اور یہ اسی کی برکت ہے کہ کسی دوسرے دین یا مسلک کے پیرووں میں وہ اخوت نہیں پائی گئی ہے جو مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اس حکم کی اہمیت اور اس کے تقاضوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بکثرت ارشادات میں بیان فرمایا ہے، جن سے اس کی پوری روح سمجھ میں آ سکتی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں پر بیعت لی تھی، ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا، دوسرے یہ کہ زکوٰۃ دیتا رہوں گا، تیسرے یہ کہ ہر مسلمان کا خیرخواہ رہوں گا۔ بخاری کتاب الایمان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر۔ بخاری کتاب الایمان۔ مسند احمد میں اسی مضمون کی روایت حضرت سعید بن مالک نے بھی اپنے والد سے نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان و مال اور عزت حرام ہے۔ مسلم کتاب البر والصلہ، ترمذی ابواب البر والصلہ۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ مسند احمد۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی آپ کا یہ ارشاد روایت کرتے ہیں کہ گروہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویسا ہی ہے جیسا سر کے ساتھ جسم کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے۔ مسند احمد۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون ایک اور حدیث میں ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے، مومنوں کی مثال آپس کی محبت، وابستگی اور ایک دوسرے پر رحم و شفقت کے معاملے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کی حالت ہوتی ہے کہ اس کے کسی عضو کو بھی تکلیف ہو تو سارا جسم اس پر بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور حدیث میں آپ کا یہ ارشاد منقول ہوا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے تقویت پاتا ہے۔ بخاری کتاب الادب، ترمذی ابواب البر والصلہ۔